کالے کوسوں کی طوفان بدوش اور خزاں پرہول رات بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ چار سو اجڑی اجڑی منزلوں، ویران ویران نگر، لہو لہو شہر جیسا سکوت، اندیشیوں کی طغیانیوں جیسی خوفناک خاموشی طاری تھی۔ برفانی ہوائیں ریت کے بگولوں سے مل کر ہر شے کو اس طرح اپنے سامنے زیر کرنے لگی تھیں کہ جیسے خشمناک فطرت نے چار طرف موت کے سایوں کے ہجوم اور فضا سے اڑتے ذرات پھیلانے شروع کر دیے ہوں۔ ایسے میں وہ شاہراہ جو اناتولیا کے میدانوں سے نکل کر جیلوان کے شمال سے گزرتی بتلیس ارسس سے گزر کر کبھی کوہستانوں، کبھی میدانوں، کبھی ہولناک ویرانوں اور کبھی شہروں سے ہوتی ہوئی جھیل غریرہ کے بھی شمال سے گزرنے کے بعد سیدھی مشرق کی طرف بحیرہ کیسپین کے کنارے باکو شہر کی طرف چلی گئی تھی۔ جیلوان اور اناتولیا کے میدانوں کے درمیانی حصے میں شاہراہ کے ایک طرف تجارتی کاروان نے رات بسر کرنے کے لیے اپنے خیمے نصب کر رکھے تھے۔ تجارتی کاروان کے افراد سردی سے بچنے کے لیے اپنے اپنے خیموں میں دبک کر رہ گئے تھے۔ تجارتی کاروان کا بوڑھا سردار کریاسین اپنے خیمے میں آگ کے جلتے الاؤ کے سامنے اکیلا بیٹھا ہوا تھا کہ گہری ہوئی رات میں اس کے خیمے کے دروازے پر ایک اجنبی نمودار ہوا۔ وہ ڈھلی ہوئی عمر کا شخص تھا۔ کریاسین نے بڑے غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر یکدم اس کا ہاتھ اپنی تلوار کے دستے پر چلا گیا تھا، اس لیے کہ اس کے خیمے کے دروازے پر نمودار ہونے والا اس کے لیے ناآشنا اور اجنبی تھا۔ اس کے تجارتی قافلے سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ تجارتی کاروان کا سردار کریاسین یکدم اٹھ کھڑا ہوا، تلوار اس نے بے نیام کر لی، پھر دروازے پر کھڑے سردی سے کانپتے اس بوڑھے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کون ہو تم؟ اور رات کے اس وقت میرے خیمے کے دروازے پر کیسے پہنچ گئے ہو؟ میرا خیمہ میرے کاروان کے وسطی حصے میں ہے، کس نے تمہیں یہاں آنے دیا؟ اس پر دروازے پر نمودار ہونے والا بوڑھا کپکپاتی آواز میں کہنے لگا، میرے محترم، آپ کو تلوار بے نیام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو ویسے بھی سردی سے مر رہا ہوں، اور پھر میں تنہا ہوں، میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں، میں آپ کا دشمن نہیں، یوں جانیے آپ کے پاس نالش اور فریاد لے کر آیا ہوں، مجھ سے آپ کو نہ کوئی خطرہ ہے اور نہ کوئی خدشہ۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ بوڑھا رکا، لگتا تھا سردی کے باعث اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ پھر دوبارہ تجارتی کاروان کے سردار کریاسین کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، میرے محترم، میں اس تجارتی کاروان کے جو محافظ ہیں انہیں بتا کر آپ کے خیمے کی طرف آیا ہوں، اور اس خیمے تک انہوں نے ہی میری رہنمائی کی ہے۔ کریاسین نے اپنی تلوار نیام میں کر لی، پھر کسی قدر ہمدردی میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہنے لگا، اگر ایسا معاملہ ہے تو اندر آ جاؤ، میں دیکھتا ہوں کہ تم سردی سے لرز کانپ رہے ہو۔ خیمے کے اندر آگ کا الاؤ روشن ہے، اس کے پاس بیٹھو، کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ رات کی گہری تاریکی میں خیمے کے دروازے پر نمودار ہونے والے اس شخص کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ خیمے میں داخل ہوا اور پھر کریاسین کے کہنے پر آگ کے الاؤ کے پاس بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک کریاسین بڑی خاموشی سے اس کا جائزہ لیتا رہا۔ خاموش بھی رہا، شاید وہ اسے کچھ موقع دینا چاہتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو گرم کر کے اپنے حواس کو بحال کرے۔ کریاسین نے جب دیکھا کہ وہ اجنبی بوڑھا کسی حد تک سنبھل چکا ہے اور آگ کے الاؤ کے پاس بیٹھنے کے بعد وہ اپنے آپ کو کچھ گرم بھی کر چکا ہے، تب اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، میرے عزیز، اب کہہ تو کیا کہنا چاہتا ہے، پر دیکھ میں نہ کسی علاقے کا حاکم ہوں، نہ ہی میرے پاس کوئی لشکر ہے، نہ ہی میں کوئی زور آور انسان ہوں، بس اس تجارتی کاروان کا سردار ہوں۔ میں یہ بھی تمہیں بتا دوں کہ ہم لوگ آتش پرست ہیں اور ہماری منزل باکو شہر ہے۔ ہم تجارت کی غرض سے باکو سے قسطنطنیہ شہر گئے تھے اور مال کا لین دین کرنے کے بعد اب قسطنطنیہ سے واپس اپنے شہر باکو کا رخ کیے ہوئے ہیں۔ میں نے تمہیں اپنے متعلق تفصیل بتا دی ہے، اب تم کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ اس پر بوڑھے نے غائر نگاہ سے کریاسین کا جائزہ لیا، پھر وہ ہچکچاتی اور ٹوٹتی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، میرے محترم، میرا نام زریک ہے، میں ایک نصرانی ہوں، تاہم میرا تعلق قسطنطنیہ سے ہے۔ گزشتہ کئی ماہ سے کسی پناہ گاہ کی تلاش میں سرگرداں ہوں۔ زریک نام کا وہ شخص یہیں تک کہنے پایا تھا کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے آتش پرست کریاسین بول اٹھا، اگر تم قسطنطنیہ شہر کے رہنے والے ہو تو پھر تم نے اپنا گھر بار کیوں چھوڑا؟
وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر تم آبائی شہر قسطنطنیہ سے نکل کر کسی محفوظ جگہ یا پناہ گاہ کی تلاش میں ہو؟ اس سوال پر زریق کے چہرے پر دور دور تک اداسیاں اور پریشانیاں بکھر گئی تھیں۔ پھر ٹوٹتی ہوئی آواز میں وہ کہہ رہا تھا، آپ کا تجارتی کاروان قسطنطنیہ سے تجارت کر کے آ رہا ہے۔ یقیناً میرے بھائی، تم جانتے ہو گے کہ اس وقت قسطنطنیہ کی سلطنت پر ملکہ آئرین حکمرانی کر رہی ہے، اور ہم ملکہ آئرین کے نزدیکی رشتہ دار ہیں، اور اس سے رشتہ داری اور تعلق ہونا ہی ہمارے لیے ایک طرح کا گناہ اور مصیبت کا باعث بن گیا ہے۔ دراصل ملکہ کا ایک خزانچی ہے، اس کا نام نسیفورس ہے، بڑا لالچی، بڑا فریبی، بڑا سازشیں مرتب کرنے والا انسان ہے۔ بظاہر اپنے آپ کو ملکہ کا وفادار اور جانثار خیال کرتا ہے، لیکن اندر ہی اندر اس نے ملکہ کے خلاف محاذ آرائی شروع کر دی ہے۔ ملکہ کی ہر نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے۔ میرا اور میرے بچوں کا ملکہ کے ہاں آنا جانا تھا، اس لیے کہ اس کے ساتھ ہمارا قریبی رشتہ ہے۔ لہٰذا نسیفورس نے مجھ سے یہ مطالبہ کیا کہ میں اس کے لیے آئرین کے خلاف کام کروں، اس کی حرکات و سکنات، اس کے سارے فیصلوں اور اس کے ادھر ادھر جانے اور اس کے سفر تک کے معاملات کی اسے خبر کرتا رہوں۔ جب میں نے ایسا کرنے سے معذرت کر لی، تب نسیفورس میرے خلاف ہو گیا، اور اس نے مجھے صرف 10 دن کی مہلت دی کہ اس مہلت کے دوران اگر میں نے اس کے لیے کام کرنا شروع نہ کیا تو وہ مجھے اور میرے اہل خانہ کو ہلاک کروا دے گا۔ بس یوں جانے یہیں سے میری بدبختی کی ابتدا ہوئی۔ نسیفورس کی طرف سے یہ مہلت ملنے کے صرف 2 دن بعد میری بیوی فوت ہو گئی۔ میرے 2 ہی بچے ہیں، ایک بیٹی ہے، اس کا نام شاریہ ہے جو بڑی ہے، اس سے چھوٹا بیٹا ہے، اس کا نام برسک ہے۔ بیٹی 16-17 سال کی ہو چکی ہے، بیٹا 14-15 برس کا ہے۔ 10 دن کی مہلت سے پہلے میں نے نسیفورس سے بچ نکلنا چاہا۔ بیوی کی تدفین کے چند ہی دن بعد میں اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے کو لے کر ایک روز رات کی تاریکی میں قسطنطنیہ سے نکل بھاگا۔ قسطنطنیہ سے لگ بھگ کوئی 7 میل کے فاصلے پر ہیب ڈومن نام کا ایک جزیرہ ہے۔ پہل میں نے اپنے دونوں بچوں کے ساتھ وہاں پناہ لی۔ وہاں میرے کچھ قریبی رشتہ دار تھے، ان کے ساتھ میرا رابطہ رہا۔ اس کے بعد میں نے جب محسوس کیا کہ وہاں میں محفوظ نہیں ہوں تو میں دوسری جگہ منتقل ہوا۔ درہ دانیال سے بحیرہ مرمرہ میں داخل ہوں تو تھوڑے فاصلے پر چند بڑے جزیرے ملتے ہیں۔ نیز ایشیائے کوچک کا ایک حصہ جزیرہ نما کی شکل میں آگے بڑھا ہوا ہے۔ پرانے حصے کو کنریکس اور ارواد دونوں ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ ہم نے اس تنگنائے میں پناہ لی۔ ہمارے پاس کافی رقم تھی، قیمتی اشیاء اور جواہرات بھی تھے، جن کی بنا پر اخراجات چلانے میں ہمیں کوئی دقت پیش نہ آئی۔ اسی دوران ہمارے جو رشتہ دار تھے انہوں نے ہمیں اطلاع دی کہ بحیرہ کیسپین کے کنارے باکو شہر کے آتش پرستوں کا ایک تجارتی کاروان قسطنطنیہ میں داخل ہوا ہے اور چند روز تک وہ واپس جائے گا۔ لہٰذا اس تنگ نائے سے نکل کر ہم نے اناتولیا کے میدانوں کا رخ کیا۔ جس وقت آپ کے تجارتی کاروان نے مشرق کی سمت پیش قدمی کی تو ہم تینوں باپ، بیٹی اور بیٹا آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ آج آپ نے یہاں پڑاؤ کیا ہے تو میں اپنے بچوں کو لے کر آپ کے پڑاؤ میں داخل ہوا۔ بھلا ہو ایک شخص کا، اس نے مجھے آپ کے خیمے تک رہنمائی کی۔ یہاں تک کہنے کے بعد زریق جب رکا تو بڑی فکر مندی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کریاسین نے پوچھ لیا، اگر یہ معاملہ ہے تو تمہاری بیٹی اور بیٹا کہاں ہیں؟ زریق نے بڑے دکھ بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھا، پھر کہا، محترم کریاسین، میری بیٹی اور بیٹا دونوں اس وقت آپ کے خیمے کے باہر کھڑے ہیں۔ پہلے میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے لیے پناہ کی التجا کرنا چاہتا تھا، اور مثبت جواب ملنے کی صورت میں چاہتا تھا کہ اپنی بیٹی اور بیٹا دونوں کو اندر بلاؤں۔ اس پر کریاسین کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار نمودار ہوئے۔ یکدم وہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، زریق، تم نے اپنے بیٹے اور بیٹی پر بڑا ظلم کیا ہے۔ یاد رکھو میں بھی 2 بیٹیوں کا باپ ہوں، ایک کا نام نایاز، دوسری کا ناہیہ ہے۔ مجھے بچوں کی تکلیف کا احساس ہے۔ اٹھو، پہلے تمہاری بیٹی اور بیٹے کو اندر لاتے ہیں۔ زریق فوراً اٹھ کھڑا ہوا، کریاسین کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، آپ کی بڑی مہربانی۔ جس طرح کا آپ برتاؤ میرے ساتھ کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں میں محفوظ جگہ آیا ہوں۔ آپ بیٹھے، میں اپنی بیٹی اور بیٹے کو اندر بلاتا ہوں۔ کریاسین بیٹھا نہیں، آگ کے جلتے الاؤ کے پاس کھڑا رہا۔
جبکہ زریق بڑی تیزی کے ساتھ خیمے سے نکلا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد زریق اپنی بیٹی شاریہ اور بیٹے برسک کو لے کر کریاسین کے خیمے میں داخل ہوا۔ کریاسین نے دیکھا کہ شاریہ حلاوتوں اور ملاحتوں بھری امنگوں کی تازگی جیسی خوبصورت تھی۔ خیمے میں داخل ہونے کے بعد اس نے کریاسین سے جب سلام کیا تب کریاسین کو اس کی آواز سن کر ایسے لگا جیسے پھولوں میں سما کر ہوائیں گنگنا رہی ہوں، یا رات کے سکوت میں کاروانوں کے انگنت جرس بج اٹھے ہوں، یا سوئے ہوئے ہزاروں راگ اپنی خوابیدگی سے اٹھ کر بیداری سے بغلگیر ہونے لگے ہوں۔ کریاسین دونوں کے ساتھ بڑی محبت اور چاہت کے ساتھ پیش آیا، پھر دونوں کو خیمے میں آگ کے جلتے الاؤ کے پاس اپنے آپ کو گرم کرنے کے لیے کہا۔ ساتھ ہی اس نے زریق کو مخاطب کیا، میرے عزیز، تمہاری سواریاں کہاں ہیں؟ زریق پھر کریاسین کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ہم تینوں کے پاس 2 ہی گھوڑے تھے، بلکہ ہیں، ایک پر میں، دوسرے پر یہ دونوں بہن بھائی بیٹھ کر سفر کرتے رہے ہیں۔ گھوڑے آپ کے خیمے سے باہر کھڑے ہیں۔ اس پر کریاسین نے آواز دے کر کسی کو بلایا۔ تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان خیمے میں داخل ہوا۔ اسے مخاطب کرتے ہوئے کریاسین نے کہا، خیمے سے باہر جو 2 گھوڑے ہیں انہیں کاروان کے دوسرے گھوڑوں کے ساتھ باندھ دو، اور گھوڑوں کے ساتھ جو سامان باندھا ہے وہ میرے خیمے میں لے آؤ۔ یہ میرے مہمان ہیں، انہیں تجارتی کاروان کی خبر ہوئی اور مجھ سے ملنے یہاں چلے آئے۔ اس پر وہ نوجوان فوراً حرکت میں آیا اور گھوڑوں کے ساتھ باندھا ہوا سارا سامان اس نے خیمے میں لا کر رکھا، پھر وہ دونوں گھوڑوں کو پکڑ کر لے گیا۔ اس بار زریق کو مخاطب کرتے ہوئے کریاسین پھر کہنے لگا، لگتا ہے تم تینوں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا۔ زریق چونک پڑا اور کہنے لگا، ایسی کوئی بات نہیں، ہم تینوں کھانا کھا چکے ہیں، ہمیں صرف رات بسر کرنے کے لیے جگہ چاہیے تھی، اس کے بعد ہمیں پناہ گاہ کی بھی تلاش تھی۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ کے تجارتی کاروان میں رہتے ہوئے ہم بھی یہاں سے بہت دور کسی اچھی پناہ گاہ کی طرف چلے جائیں گے، جہاں ہم کم از کم نسی فورس کے ظلم و ستم سے محفوظ رہیں۔ اس پر کریاسین مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میرے عزیز، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں تم تینوں تھکے ہارے ہوگے، اس وقت تم تینوں بالکل آرام کرو، تمہارے گھوڑوں کے ساتھ بندھے جو بستر خیمے میں لائے گئے ہیں یہ بچھا لو، خیمہ اس الاؤ کی وجہ سے گرم ہے، تینوں آرام کرو، صبح کاروان یہاں سے کوچ کرے گا۔ اگر تم پسند کرو تو میرے ساتھ باکو شہر چلو، میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ ہم گھر کے صرف 3 ہی افراد ہیں، ایک میں اور 2 میری بیٹیاں ہیں، ایک کا نام نایاز اور دوسری کا نام ناہیہ ہے۔ جب کبھی بھی میں تجارت کے لیے نکلتا ہوں تو اپنی دونوں بیٹیوں کو ان کے ماموں کے ہاں چھوڑ آتا ہوں، جو باکو شہر میں ہی قیام رکھتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر تم تینوں میرے ساتھ باکو شہر چلو تو میرے خیال میں کم از کم نسی فورس کی گرفت سے باہر ہو جاؤ گے۔ جب تک کریاسین بولتا رہا زریق خاموش رہ کر سنتا رہا، تاہم اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات تھے۔ کریاسین کے خاموش ہونے پر وہ بول اٹھا، اگر آپ ہمیں اپنے ساتھ باکو شہر لے جائیں تو میں سمجھتا ہوں یہ کام آپ کا ہم پر بڑا احسان ہوگا، وہاں یقیناً ہم محفوظ ہوں گے، اور اگر آپ کے ہاں جگہ کی تنگی ہوئی تو ہمارے پاس اس قدر سرمایہ ہے کہ وہاں رہتے ہوئے اپنے لیے کوئی اچھی رہائش گاہ بھی خرید سکتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد زریق لمحہ بھر کے لیے رکا، اس کے بعد دوبارہ کریاسین کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، محترم کریاسین، اگر آپ کے ہاں رہتے ہوئے حالات نے ہمارے ساتھ سازگاری کا معاملہ کیا تو ہم اپنی اصل منزل کی طرف نکل جائیں گے۔ اس موقع پر کریاسین نے بڑے غور سے زریق کی طرف دیکھا، پھر کسی قدر خدشات کا اظہار کرتے ہوئے اس نے پوچھا، تمہاری اصل منزل کیا ہے؟ کیا تم اپنی بیٹی اور بیٹے کو خطرات میں ڈالنے کے لیے پھر قسطنطنیہ کو رخ کرو گے؟ اس پر زریق کے چہرے پر تلخ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ کہنے لگا، میں ایسی حماقت کیوں کرنے لگا؟ کریاسین میرے محترم، ہماری اصل منزل بغداد شہر ہے۔ بغداد میں مسلمانوں کے خلیفہ ہارون الرشید کا جو درباری طبیب ہے وہ میرے عزیزوں میں سے ہے، اس کا نام جبرائیل ہے۔ میں نے قسطنطنیہ سے نکل کر ارادہ کیا تھا کہ میں اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے کو لے کر بغداد کا رخ کروں گا۔ جبرائیل میرا قریبی عزیز ہے، وہ میری بہترین حفاظت کا سامان کر سکتا ہے، لیکن ہائے بدقسمتی کہ میں ایسا نہیں کر سکا، کیونکہ قسطنطنیہ کے خزانچی اور ہمارے بدترین دشمن نسی فورس کو علم ہے کہ بغداد میں میرے کچھ عزیز رہتے ہیں، لہٰذا اس نے بغداد کی طرف جانے والے راستوں کی ناکہ بندی کر دی تھی۔ اس بنا پر میں ادھر کا رخ نہیں کر سکا۔
چھپتا چھپاتا رہا، ورنہ اب تک میں بغداد پہنچ کر اپنے اور اپنی بیٹی اور بیٹے دونوں کو محفوظ کر چکا ہوتا۔ اب حالات اگر مجھے اور میرے بچوں کو آپ کے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے کہ اسی ذریعے سے کبھی نہ کبھی ہم اپنی اصل منزل تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں۔ زریق کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ کریاسین کچھ دیر خاموش رہ کر سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، جو کچھ تم نے کہا ہے یہ درست ہے، پر تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ باکو شہر جا کر میرے ہاں قیام کرو۔ باکو شہر سے اکثر و بیشتر تجارتی کاروان بغداد اور دوسرے شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا کاروان جانے والا ہوا تو میں تم تینوں کو اس کے ساتھ کر دوں گا۔ باکو سے مسلمانوں کے خلیفہ ہارون الرشید کے کچھ مسلح دستے ان علاقوں کا محاصل لے کر بغداد کی طرف جاتے ہیں۔ اگر کبھی ایسے لوگ تیار ہوئے تو ان کی منت محتاجی کر کے میں تمہیں ان کے ساتھ کر دوں گا۔ بہرحال فکر مند اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ جلد یا بدیر تم تینوں کے بحفاظت بغداد جانے کے انتظامات ضرور کروں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد کریاسین پھر رکا۔ دوبارہ وہ زریق کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، دیکھو تمہارے بستر تمہارے پاس ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ تم تینوں تھکے ہارے ہو اور پھر سردی کے بھی مارے ہو۔ ایسا کرو کہ خیمے کے ایک طرف اپنے بستر لگاؤ اور آرام کرو۔ شاریہ اور برسک دونوں بہن بھائی فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، اپنے بستروں کو کھولا۔ دونوں بستر قریب قریب لگائے۔ ایک بستر کے اندر شاریہ گھس گئی تھی اور دوسرے میں خود زریق اور اس کا بیٹا برسک آرام کرنے لگے تھے۔ اگلے روز صبح ہی صبح آتش پرستوں کے اس تجارتی کاروان نے بحیرہ کیسپیئن کے کنارے باکو شہر کی طرف کوچ کر لیا تھا۔ کاروان نے ابھی چند میل کا فاصلہ طے کیا تھا کہ کاروان کے اندر سے دو گھڑ سوار اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے کریاسین کے گھوڑے کے دائیں بائیں آئے۔ کریاسین کے پیچھے ایک گھوڑے پر شاریہ سوار تھی اور دوسرے پر زریق اور برسک دونوں باپ بیٹا بیٹھے ہوئے تھے۔ جس گھوڑے پر شاریہ تھی وہ ان کا اپنا تھا۔ دوسرا گھوڑا کریاسین نے انہیں مہیا کر دیا تھا، اس لیے کہ ان کا اپنا دوسرا گھوڑا لاغر تھا۔ جو دو جوان اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے کریاسین کے دائیں بائیں آئے تھے، ان میں سے ایک نے بڑی رازداری کے ساتھ کریاسین کو مخاطب کیا، محترم کریاسین، یہ آپ کے ساتھ تینوں اجنبی کون ہیں؟ اور یہ لڑکی بلا کی خوبصورت ہے، یہ آپ نے کہاں سے حاصل کر لی؟ پچھلی جگہ جہاں کاروان نے پڑاؤ کیا تھا نہ یہ لڑکی آپ کے ساتھ تھی نہ وہ بوڑھا، اور یہ لڑکا کہاں سے آئے؟ کریاسین نے بڑے غور سے اس نوجوان کی طرف دیکھا اور پھر کہا، شیروان، کبھی کبھی ایسے معاملات بھی رونما ہو جاتے ہیں جن کی انسان امید اور توقع نہیں کر سکتا۔ دراصل یہ تینوں میرے جاننے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد کریاسین نے اختصار کے ساتھ زریق، اس کے بیٹے اور اس کی بیٹی کے متعلق تفصیل کہہ دی تھی۔ یہ تفصیل سن کر شیروان اور اس کا ساتھی دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرائے۔ پھر اس بار شیروان کے بجائے اس کا ساتھی کریاسین کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، کریاسین، ہم تاجر پیشہ لوگ ہیں، تم نے ان تینوں کے ساتھ تجارتی معاملہ نہیں کیا؟ ایک ہمدرد انسان کا تو مظاہرہ کر دیا، لیکن ان کے سلسلے میں اچھے تاجر ثابت نہیں ہوئے۔ دیکھو، ان کا تعلق شاہی خاندان سے ہے، ان کے ساتھ دو معاملے کرنے چاہیے تھے۔ یا تو تمہیں ان سے ان کی ساری پونجی مانگ لینی چاہیے تھی، یقیناً خالی ہاتھ نہیں نکلے ہوں گے، اس طرح تمہیں بہت کچھ حاصل ہو جاتا اور اس میں شاید ہم بھی حصے دار بن جاتے۔ اگر یہ تینوں ایسا نہیں کرتے تو کم از کم ان تینوں کو یہ دھمکی دے دیتے کہ تم انہیں واپس قسطنطنیہ پہنچاؤ گے اور قسطنطنیہ کے خزانچی نسی ہورس کے حوالے کر کے اس سے ان کے سلسلے میں منہ مانگا انعام طلب کرو گے۔ اس بار کریاسین نے دوسرے جوان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بوفون، میں تمہارے خیالات سے قطعی اتفاق نہیں کرتا۔ انسان اور انسانیت کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ کسی انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ کسی دوسرے انسان کے لیے فریب کا سامان، شک و شبے کا بچھو، کالی زہریلی فطرت، سانسوں کے تسلسل کو روکتا ہوا دھواں اور گناہوں کا عکس ثابت ہو۔ میرے عزیزو، اگر ہم کسی کے لیے زندگی کی خوشبو نہیں بن سکتے تو ہمیں یہ بھی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس کے لیے قضا کی قہرمانیت ثابت ہوں۔ اگر ہم کسی کے لیے تعبیر کی شبنمی حدت ثابت نہیں ہو سکتے تو ہمیں یہ بھی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس کے دامن میں پیاسے سپنے بھر دیں۔ میرے عزیزو، اگر کسی کے ساتھ گلوں کی زبان میں گفتگو نہیں کی جا سکتی تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس کے خلاف نفرت کے نشتر حرکت میں لے آئیں۔ دیکھو، ہر قوم کے ہادی پر نگاہ دوڑاؤ، کسی نے انسان سے نفرت کرنے کا درس نہیں دیا۔
گوتم کا اپدیش ہو یا عیسیٰ کا سرمن، زرتشت کا کلام ہو یا مسلمانوں کے محترم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام، سب نے انسان سے محبت کرنے کا درس دیا ہے۔ پھر تم لوگوں نے کیسے سوچ لیا کہ ان 3 بے بس اجنبیوں کو دھوکہ دینا چاہیے؟ یہ ہماری پناہ میں آئے ہیں۔ پناہ دینا ایک ثواب کا کام ہے۔ میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ آئندہ ان تینوں سے متعلق اس انداز میں کبھی نہ سوچنا۔